آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ایسی نماز جو آپ کی کوئی بھی دعا، کوئی بھی ضرورت، کوئی بھی حاجت پوری کرنے کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی صلاۃ الحاجت کو ایکسپیرینس کیا ہے؟ میرا دل کرتا ہے میں لوگوں کو پکڑ پکڑ کے بتاؤں کہ وائی آر یو فیلنگ سیڈ، یو ہیو این امیزنگ آپشن آف صلاۃ الحاجت، الحمدللہ، فیلنگ بروکن، فیلنگ سیڈ، ایوری تھنگ، ایوری مومنٹ۔ کیا کرتے ہیں ایسی صورتحال میں ہم سب سے پہلے روتے ہیں، کسی سے شیئر کرتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، موٹیویشنل ٹاکس سنتے ہیں۔ اس سے وقتوں پر ہم ریلیکس تو ہو جاتے ہیں مگر کچھ عرصے بعد وہی سائیکل شروع ہو جاتا ہے۔ بلیو می، ہم سب ایسا ہی کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک حدیث کے مطابق اگر کوئی شخص وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد دعائے حاجات مانگے، مطلب 2 نفل پڑھے اور پھر دعائے حاجت مانگے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جلد یا بدیر اس کی وہ حاجت ضرور پوری کرتے ہیں۔ میں نے اس کو 100 ٹائم ایکسپیرینس کیا ہے الحمدللہ، اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے، میں بیان نہیں کر سکتی کہ اس کے کتنے حیران کن نتائج نکلے ہیں الحمدللہ۔ فائدہ پتہ ہے کیا چیز رہتی ہے؟ دعا، جو آپ دعا مانگتے ہیں، آپ سب دعا مانگتے ہیں مکمل یقین سے، باقاعدگی سے، لیکن آپ صلاۃ الحاجت کو پڑھ کے دیکھیے۔ آپ یقیناً پڑھتے بھی ہوں گے، میں بھی آپ میں سے آلریڈی لوگ پہلے سے پڑھتے ہوں صلاۃ الحاجت، مگر آپ اسے روٹین بنا کے دیکھیں۔ جب بھی زندگی میں ذرا سا اتار چڑھاؤ آئے، فوراً وضو کیجیے، 2 رکعت ادا کیجیے۔ طویل قرات نہیں کر سکتے، اٹس اوکے، ماوستین پڑھ لیجیے۔ جو سورت آپ کو آتی ہے خشوع کے ساتھ، سکون کے ساتھ آپ وہ سورہ پڑھ لیجیے، بھلے وہ انا اعطیناک الکوثر ہی کیوں نہ ہو، سورہ کوثر پڑھ لیجیے، پھر دعا مانگیے، دیٹس اٹ، اور بس سب اپنے رب پہ چھوڑ دیجیے۔ اور پتہ ہے ہم فرسٹریٹڈ کب ہوتے ہیں؟ جب ہم سوچتے ہیں دعا کے بعد بھی سب ویسا ہی تو ہے، کچھ بھی نہیں بدلا۔ نہیں، اس کے بعد کچھ بھی ویسا نہیں رہتا، بہت کچھ بدلنا شروع ہو جاتا ہے انشاءاللہ، اور بہت کچھ بدلے گا۔ کیونکہ جب ہم کوئی دعا مانگتے ہیں، فوراً اس دعا کو پورا کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں کسی کے دل میں جگہ بنائی جا رہی ہوتی ہے، معاملے کو ریزولو کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، کوئی دعا پوری ہی نہیں ہو رہی جو ہم مانگ رہے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ دعا کے ساتھ 3 معاملے ہوتے ہیں، یا تو پھر وہ فوری قبول کر لی جاتی ہے، یا پھر وہ صحیح وقت کا ویٹ کر کے صحیح وقت پہ آپ کو بہترین کر کے لوٹا دیا جاتا ہے، یا پھر 3rd معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اور جب ہم قیامت کے دن اپنی وہ دعا کو دیکھیں گے جو دنیا میں پوری نہیں ہوئی، اس کے بدلے میں اس کا ریوارڈ جب ہم قیامت کے دن دیکھیں گے، تو ہم 100 ٹائم یہی خواہش کریں گے کہ کاش میری کوئی دعا پوری ہی نہیں ہوتی۔ اتنا بڑا ریوارڈ ہے الحمدللہ۔ تو اپنے دل چھوٹا نہیں کرنا، گھبرانا بالکل نہیں کہ میری دعا، میری حاجت تو پوری نہیں ہو رہی۔ آپ کا مسئلہ ہو سکتا ہے پوری حل نہ ہو، وہ تب ہی ہوگا جب اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، لیکن آپ اپنی طرف سے کوشش کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو اس مسئلے کے دوران نا سروائیو کرنا آ جائے گا۔ آپ اس مسئلے کے ہوتے ہوئے بھی خود کو ہیپی رکھنا شروع کر دو گے، سروائیو کرنے لگو گے اس میں۔ آپ کو کہیں سے کوئی امید کی کرن نظر آ جائے گی، آپ کا دل سکون میں اتر جائے گا یا کچھ اور، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا جس سے آپ کے دل کی حالت بالکل اپوزٹ چینج ہو جائے گی، بدل جائے گی، آپ پر سکون طاری ہو جائے گا۔ ایک اور بات، صلاۃ الحاجت صرف بڑی ضروریات کے لیے نہیں پڑھی جاتی کہ کوئی بڑی ضرورت ہوگی، کوئی بڑی سے بڑی تکلیف ہوگی ہم تبھی پڑھیں گے، یہ ہر ضرورت کے لیے ہے۔ کیا ہمیں روزمرہ کے کاموں میں کوئی حاجت نہیں ہوتی ہے نا؟ تو ایک کام کیجیے، چھوٹی سے چھوٹی ضرورت پر بھی پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ، پھر بندہ، اینی ٹائم، ہر وقت پہلے خود پہ کنٹرول کیجیے۔ دوسروں سے شیئر کرنے سے پہلے اپنے رب سے شیئر کیجیے۔ سیلف کنٹرول کر کے پہلے اپنا سارا معاملہ اپنے اللہ تعالیٰ کو بتائیے۔ اس کے بعد اگر کسی انسان کے پاس آپ جائیں گے اگر آپ کسی انسان کے پاس جائیں گے بھی تو وہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھیجے گا آپ کو، وہ آپ کو ہمیشہ درست ڈائریکشن میں ہی لے کے جائیں گے، کوئی غلط، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی ہے، نفل پڑھے ہیں، دعا مانگی ہے، تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو غلط ہاتھوں میں لے جائے؟ ہو ہی نہیں سکتا، میں مان ہی نہیں سکتی۔ صلاۃ الحاجت پڑھنے کا طریقہ بہت سمپل ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ بہت مشکل ہے یا کیا اس کا کوئی طریقہ ہوگا، کوئی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صرف سمپل وضو کیجیے جیسے ہم عام نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، 2 رکعت نفل نماز پڑھیے، اور نیت یہی ہو کہ دل میں کہ میں اپنی کسی حاجت کے لیے، جو بھی آپ کی حاجت ہے اس کے لیے اپنے اللہ کے سامنے کھڑی ہونے جا رہی ہوں یا ہونے جا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد دعا کیجیے، بس پھر معاملہ اپنے رب پر چھوڑ دیجیے۔
یقین مانیے، واللہ ایسا یقین آپ کے اندر اترے گا کہ آپ خود بھی نہیں مانیں گے، وہ دعا قبول ہو یا نہ ہو، آپ کے دل میں ایسا سکون اترے گا کہ جس کا کوئی نیمل بدل نہیں ہے۔ الحمدللہ آپ یہ ایک بار ایکسپیرینس کر کے ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔